توبہ کے بعد پاک باز سے شادی ہو سکتی ہے اگر کسی عورت سے غلط تعلق رہے ہوں، مگر اب اس نے سچے دل سے توبہ کر لی اور شادی کے لیے کسی پاک باز عورت کی تلاش میں ہو۔ اچھا، یہ مرد کی بات ہو رہی ہے۔ اگر کسی کے عورت سے غلط تعلق، یعنی مرد خراب تھا اور اب اس نے توبہ کر لی اور پاک باز عورت کی تلاش میں ہو، تو کیا اسے نیک پاک دامن عورت مل سکتی ہے؟ اگر ہاں تو سورہ نور کی یہ جو آیات ہیں، زانی مرد نکاح نہ کرے مگر زانی عورت سے، اور پاک عورتیں تو صرف پاک عورتوں کے لیے ہیں، ہونا یہ چاہیے پاک عورتیں تو صرف پاک مردوں کے لیے ہیں، تو اس آیت کا پھر کیا مطلب اور کیا نتیجہ ہوگا، اس بارے میں وضاحت فرما دیں۔ فیضان صاحب اسلام آباد سے۔ دیکھیں، اگر کوئی مرد زانی تھا، برائیاں کرتا تھا، اب سچے دل سے توبہ کر لی ہے تو وہ ناپاک رہا ہی نہیں ہے نا، وہ تو پاک مرد بن چکا ہے، تو اس کو یہ کہنا کہ پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے ہوتی ہیں تو یہ بھی تو پاک بن گیا ہے، تو بالکل ٹھیک ہے، اس کے لیے پاک عورت تلاش کرے اور مل بھی سکتی ہے پاک عورت انشاءاللہ اس کو۔ دوسری بات یہ جو ہے نا کہ زانی مرد نکاح نہ کرے مگر زانی عورت سے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے سورہ نور میں۔ سورہ نور میں یہ ہے کہ زانی نکاح نہیں کرتا مگر زانی عورت سے ہی، اور زانیہ نکاح کرتی ہے زانی مرد سے۔ تو یہ قرآن نے کوئی شرعی حکم نہیں بیان کیا، قرآن نے نیچر بیان کی ہے کہ جو بدکار مرد ہوتے ہیں ان کی رغبت بدکار عورتوں کی طرف ہوتی ہے، اور جو بدکار عورتیں ہوتی ہیں ان کی رغبت بھی بدکار مردوں کی طرف، ان کو پاک دامن مرد پسند ہی نہیں آتے۔ یہ ایک نیچر بیان کی ہے قرآن نے، کوئی شرعی حکم نہیں بیان کیا۔ جمہور کے مطابق اس آیت کی یہ تفسیر ہے۔ تو یہ عین ممکن ہے کہ ایک آدمی خود بد کردار ہو مگر اس کو جو نکاح کے لیے عورت ملی وہ بہت با کردار ہو، یہ دھوکے سے بھی ہو سکتا ہے، بہت دفعہ ہوا ہے، ہمارے سامنے ایسے واقعات آئے ہیں کہ عورت بہت نیک پرہیزگار تھی، مرد 2 نمبر آدمی تھا، بد کردار تھا، لیکن عورت کو پتہ نہیں تھا، لڑکی کے والدین کو پتہ نہیں تھا، دھوکے سے شادی ہو گئی، بعد میں پتہ چلے تو 2 نمبر بندہ ہے۔ اب اس میں عورتیں پریشان ہوتی ہیں کہ ہم تو نیک پاک دامن ہیں، ہمیں بد کردار آدمی کیسے مل گیا؟ تو بھائی دھوکے سے دنیا میں سب کچھ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح یہ بھی ممکن ہے کہ ایک آدمی بہت زیادہ نیک ہو، وہ اس نے کسی نیک عورت کی طرف پیغام بھیجا، حالانکہ وہ حقیقت میں نیک نہیں تھی، یہ آدمی یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ نیک خاتون ہے، لیکن دھوکے سے شادی ہوئی، بعد میں پتہ چلا یہ تو زانی ہے، بد کردار ہے۔ تو یہ پاسبل ہے کہ نیک آدمی کا نکاح بد کردار سے ہو جائے اور نیک عورت کا نکاح بد کردار مرد سے ہو جائے، یہ دنیا اسی چیز کا نام ہے، دھوکے بازی یہاں ہوتی ہے۔ تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے جو لوگوں نے فرض کر لیا کہ میں نیک ہوں تو مجھے نیک ہی عورت ملے گی، اور عورت اگر خدا نخواستہ بری ہے تو اسے بندہ بھی برا ہی ملے گا، ایسا نہیں ہوتا، دنیا میں سب کچھ ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے ہمیں گراؤنڈ ریئلٹی کو سامنے رکھ کر فیصلے کرنے کا حکم ہے کہ اگر آپ نیک ہیں تو آپ اپنے لیے نیک عورت تلاش کریں۔ تو نیک عورت کا مطلب یہ نہیں کہ جو بھی بس کہہ دے میں نیک ہوں تو آپ مان لیں، بلکہ رشتے ناطے کرنے سے پہلے تحقیق کریں، کیونکہ اس چکر میں لوگ تحقیق ہی نہیں کر رہے ہوتے۔ ایک آدمی کہتا ہے میں نے زنا کبھی نہیں کیا تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ مجھے زانی عورت مل جائے، لہذا جو بھی مل جائے بس میں نکاح کر لوں گا، تحقیق کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو یہ آیت کا غلط مطلب ہے۔ تو یہ جو آپ نے کہا کہ زانی مرد زانی عورت سے نکاح نہ کرے، ایسا نہیں ہے، بلکہ قرآن نے کہا زانیۃ الزانی لا ینکح الا زانیۃ، کہ زانی زانیہ سے ہی نکاح کرتا ہے، وہ زانیۃ لا ینکحها الا زان، اور زانیہ کی طرف توجہ بھی صرف زانی مردوں ہی کی ہوتی ہے۔ اور رہا یہ والی آیت، جو یہ آیت ہے پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے، سورہ نور کی جو آیت ہے الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، کہ ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے، ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے، والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے۔ اس آیت کا بھی یہ مطلب ہے کہ رغبت کی بات کی گئی ہے کہ پاکیزہ عورتوں کی طرف رغبت یہ پاکیزہ مردوں کو ہوتی ہے، اور پاکیزہ مردوں کی طرف رغبت پاکیزہ عورتوں کے لیے ہوتی ہے۔ یہ دونوں ایک دوسرے کو چاہتے ہیں کہ ان سے ہمارا رشتہ بندھے، اور ناپاک لوگ ناپاک مردوں کے لیے، یعنی وہ انہی کے لیے ہیں، مطلب یہ انہی کی رغبت انہی کی طرف ہوتی ہے۔ تو اس آیت کا بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ پاکیزہ کی غلطی سے بھی ناپاک مرد سے شادی نہیں ہو سکتی، یا پاکیزہ مرد کی غلطی سے بھی ناپاک عورت سے شادی نہیں ہو سکتی، یہ اس آیت کا مفہوم نہیں ہے۔ دھوکے سے سب کچھ ہو سکتا ہے۔